بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ ان اللہ سمیع خبیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ خبر بھی رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو باریک باریک تمہارے معاملات کی بھی خبر ہوتی ہے۔ ایسا معاملہ جو تمہارے دل میں ابھی بن رہا ہے، تمہاری زبان پر نہیں آیا، ابھی اس معاملے کی خبر تمہاری زبان کو نہیں ہے، دل میں بن رہا ہے، دل میں بنتا ہے، پھر ذہن میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، پھر زبان میں آتا ہے، ابھی دل کے اندر موجود ہے، ذہن میں بھی نہیں آیا، دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی پرواز چڑھ رہی ہے، تو رب فرماتا ہے جب تمہارے ذہن کو بھی خبر نہیں ہوتی تو مجھے اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ بے شک جب اتنے باریک معاملے کی اللہ کو خبر ہوتی ہے تو جو ہم زبان سے بولتے ہیں کیا اس لمحے کی اللہ کو خبر نہ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اور یہ کہنا اللہ میری سنتا ہی نہیں، یہ کفر کلمہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے دوست احباب کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسے کلمات زبان سے نہ بولو، یا میں اتنی مصیبت میں اللہ مجھے دیکھتا ہی نہیں، یہ بھی کفر کلمہ ہے۔ ہاں جب پریشانیاں حد سے گزرنے لگتی ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی کمزوری۔ پوچھا جاتا ہے اتنے پریشان تو دکھائی دیتے ہو، بتاؤ کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی ٹینشن بہت ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، ٹینشن بہت ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ ٹینشن کے اندر تو قرآن پڑھنا چاہیے، مصیبت آئے تو نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ آ جائے تو پھر کیا کرو؟ کثروا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کیا کرو، اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، نماز، سجدے، رکوع کی کثرت کرو۔ جب تم سجدہ اور رکوع کی کثرت کرو گے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو، پھر اللہ بارک و تعالیٰ تمہیں خوشی اور شادمانی عطا فرما دے گا۔ مصیبت آتی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی یاد دلانے کے لیے ہم پر مصیبت کو ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی یاد سے غافل نہ ہو سکیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور طریقت کے عظیم المرتبہ بزرگ ہیں، اتنے عالی شان بزرگ کے جن کی تعظیم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کے لاکھوں مریدین، عقیدت مند، چاہنے والے، محبت فرمانے والے، آپ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں، کچھ نوجوانوں نے، کچھ لڑکوں نے پکڑ کر آپ کو مارنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، پتھر پھینکنا شروع کر دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ کے عقیدت مند دوڑے دوڑے انہوں نے چھڑا لیا، ان بچوں کو زد و کوب کرنے لگے تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، ان کو کچھ نہ کہنا، گناہ میرا ہی تھا۔ مریدین نے کہا جی آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ سارے نوجوان آپ کو مارنے پر تیار ہو گئے؟ فرمایا کہ خود تیار نہیں ہوئے، میرے رب نے مجھے بھولی ہوئی بات کو یاد کروایا ہے۔ پوچھا کہ کون سی بھولی ہوئی بات ہے؟ فرمایا کہ ابھی میں کھانا کھا رہا تھا، ابھی دور کی بات، ابھی کھانا کھا رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے نوالے کو چباتے ہوئے میں اللہ کی یاد سے غافل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفلت کی مجھے سزا دی ہے۔ بزرگان دین کا دیکھیں کہ اگر وہ سمجھتے ایک لمحے کے لیے اس کی یاد سے بندہ غافل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں پھر یاد کرواتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی بھولے بھٹکے ہیں، ہم تو ویسے غافل ہیں اس کی یاد سے، ہم اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو حکم نہیں مانتے۔
پھر ہم اس بات کا تقاضا بھی رکھتے ہیں، تمنا بھی رکھتے ہیں دل میں کہ کوئی ہماری بات مانے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بڑی ذات کے نافرمان ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہمارے تابعدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اکثر معاملات اولاد کے حوالے سے آتے ہیں، جو اولاد ہماری بات نہ سنتی، اولاد ہماری تابعدار نہیں ہے. انسان اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ کیا اے بندہ مومن تو اپنے رب کا تابعدار ہے؟ جب تو اپنے بڑی ذات کا نافرمان ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر چاہتے ہو کہ عزت و وقار بنے، تابعداری اور حیا ملے، تو اس کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرو، اس کی یاد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور ہم مایوسی کے اندر مبتلا ہو گئے، مایوسی پہ مایوسی. قرآن نے ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے آدمی، اے لوگو، اے انسانوں. اللہ نے ڈائریکٹ انسان سے خطاب فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے اپنے کرم والے رب کے بارے میں؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے تجھے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری فریاد کو سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیری فریاد کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری خبر گیری نہیں فرماتا. رب کائنات تو خواب گاہوں کے اندر سو رہا ہوتا ہے، رب وہاں بھی تیری حفاظت فرما رہا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محبوب کون ایسا شخص ہے جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اسے خالی دامن کو اپنی رحمت سے نہ بھرا ہو. مانگو تو صحیح اپنے رب سے. حضرت ابو سلیمان فارابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجابات اکبر کو پھیلا دیتا ہے اور رب کائنات اپنے بندوں سے خود فرماتے ہیں، مانگو جو تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں. مانگو گے گناہوں کی بخشش مانگو گے، گناہوں کی بخشش دوں گا. مغفرت مانگو گے تو مغفرت کروں گا. جو کچھ تم مجھ سے طلب کرو گے میں تمہیں عطا فرماتا رہوں گا. شرط یہ ہے کہ مانگو تو صحیح نا. ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں، پھر گلا بھی کرتے ہیں. اللہ کی عطا کس انداز میں ہوتی ہے؟ حضرت ابو ایوب شہستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. آپ کے محلہ میں، آپ کے علاقہ میں کوئی فوت ہو گیا، اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا کردار درست نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ جب اس کا جنازہ تیار ہوا، جنازہ گزرنے لگا، آپ نے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے. اس کے جنازے میں تک شریک نہ ہوئے. فرمایا کہ برا آدمی میں اس کا جنازہ نہیں پڑتا. اس شخص کا جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، سب کچھ. ایک اللہ کے ولی نے اس بندے کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. وہ جس کو برا سمجھا گیا تھا وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میری بڑی بڑی خطائیں تھی، بہت بڑے بڑے عیب تھے، بہت بڑے بڑے عیب تھے، مگر رب کائنات نے ایک چھوٹی سی نیکی کے سبب، جس کی مجھے بھی خبر نہ تھی، اللہ بارک و تعالی نے اس نیکی کے سبب سے میرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے. اور اس خواب دیکھنے والے کو کہا کہ میرا ایک پیغام ابو ایوب شہستانی تک پہنچا دینا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانوں پر مالک بنا دیتا پھر تو تم اللہ کے خزانوں کو اس ڈر سے خرچ نہ کرتے کہ کئی کام ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جب رب تعالیٰ اتنا قادر کریم ہے،
میرے اعمال کا معاملہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے.